نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، ہر انسان دنیا کے اندر کامیابی اور ترقی چاہتا ہے۔ کامیابی اور ترقی کا معیار کوئی عام معیار نہیں ہے، لیکن دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی ترقی کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا، پھر انسان کو کچھ مقاصد، کچھ چیزیں دی ہیں۔ اسلام کے چند ارکان ہیں، جو ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہ رکھے وہ کامل مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز نماز ہے، جس سے ہم مکمل طور پر غافل ہیں۔ ہماری نمازیں کبھی بازاروں کے اندر، کبھی گھروں کے اندر، کبھی بستر کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 233۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر۔ 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اگر انسان فجر کی نماز کے بعد جب ظہر کی نماز پڑھے تو ان دونوں نمازوں کے درمیان جو وقت ہے، اس کے درمیان جو انسان نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اگر انسان ایک نماز سے دوسری نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کے دوران جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کو مخاطب کیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 528۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر موجود ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ذرا اس سے آگے بڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2764 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی، میں نے گناہ کیا ہے اور بطور سزا میں حد کو پہنچ گیا ہوں، لہٰذا مجھ پر حد قائم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، نہ یہ پوچھا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے۔ ذرا ہم غور کریں اپنی کیفیت پر، اپنے کریکٹر پر، اپنے کردار پر کہ ہم لوگ کتنے گناہ گار ہیں۔ کیا ہمیں معافی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر انسان کے دل کے اندر ان احادیث مبارکہ کو سننے کے بعد یہ انگڑائی ہوگی کہ کاش ایسا عمل میں بھی اپنا لوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔